بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کے کچھ واقعات بیان کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں۔ پہلا واقعہ، ایک شخص تھا، اس کی بیوی اس کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ وہ سو جان سے اس کا عاشق تھا۔ بیوی کی طبیعت شوہر سے نہیں ملتی تھی، اس لیے وہ طلاق لینا چاہتی تھی، مگر مرد طلاق نہیں دیتا تھا۔ مرد اس کو یہی نہیں کہ ستاتا نہیں تھا بلکہ محبت کرتا تھا، مگر وہ پھر بھی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے۔ بیوی کچھ کہہ رہی تھی، مرد نے بھی کوئی جملہ کہا، بس وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ مرد اس کو بار بار بلاتا رہا مگر وہ نہ بولی۔ مرد نے کہا، اگر صبح صادق سے پہلے تو مجھ سے نہ بولی تو تجھ پر میری طلاق ہے۔ وہ چپ ہو گئی اور ارادہ کر لیا کہ میں خاموش رہوں گی تاکہ اس سے کسی طرح سے پیچھا چھوٹ جائے۔ وہ بیچارہ پریشان ہوا اور اس کو بار بار بلاتا رہا مگر وہ بولتی ہی نہیں تھی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ طلاق لینا چاہتی ہے اور اس طرح بیوی مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ اب اس نے فقہ کے دروازے جھانکنے شروع کیے۔ اس نے جا کر اپنا حال بیان کیا۔ انہوں نے یہی کہا کہ اگر وہ چپ رہی تو طلاق پڑ جائے گی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ طلاق لینا چاہتی ہے، اس طرح بیوی مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ اب اس نے فقہ کے دروازے جھانکنے شروع کیے۔ اس نے جا کر اپنا حال بیان کیا۔ انہوں نے یہی کہا کہ اگر وہ چپ رہی تو طلاق پڑ جائے گی۔ یہ تو تیری طرف سے شرط تھی۔ اس کی صورت یہی ہے کہ جا کر اس کی خوشامد کرو اور صبح صادق سے پہلے کسی طرح سے اس کو بولنے پر مجبور کرو، ورنہ صبح صادق ہوتے ہی وہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ سب نے یہی جواب دیا۔ پھر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ وہاں جا کر حاضر ہوا، بہت فکر مند اور پریشان سا بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے فرمایا، آج کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا، حضرت واقعہ یہ ہے کہ بیوی سے میں نے کہہ دیا ہے کہ اگر صبح صادق سے پہلے تو مجھ سے نہ بولی تو تجھ پر طلاق ہے۔ اب وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی ہے اور میرے بلانے سے بھی نہیں بولتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طلاق نہیں پڑے گی، مطمئن رہو۔ اب وہ مطمئن ہو کر آ گیا۔ فقہ نے امام صاحب پر لعن طعن شروع کیا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حرام کو حلال بتانا چاہتے ہیں۔ ایک صریح حکم ہے، اس کو کہہ دیا کہ طلاق نہیں پڑے گی۔ امام صاحب نے یہ کیا کہ صبح صادق میں جب آدھا گھنٹہ رہ گیا تو مسجد میں جا کر زور زور سے تہجد کی اذان دینا شروع کی۔ اس عورت نے جب اذان کی آواز سنی تو سمجھی کہ صبح صادق ہو گئی ہے، تو وہ فوراً بول پڑی اور کہنے لگی، صبح صادق ہو گئی اور مجھے تم سے طلاق ہو گئی اور اب میں متعلقہ ہوں، اب تیرے پاس نہیں رہوں گی۔ جب تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ صبح صادق نہیں ہوئی، وہ تہجد کی اذان تھی۔ لوگ قائل ہو گئے کہ واقعی امام صاحب فقیہ بھی ہیں اور مدبر بھی۔ اس طرح ایک گھر کو اجڑنے سے اپنی ذہانت سے بچا لیا۔ ان کی ذہانت کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں۔ انہی میں سے ایک اور واقعہ جو میں آپ کو سنانا چاہوں گی۔ ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی۔ چور اسی محلے کے تھے۔ چوروں نے گھر والے کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو کسی کو ہمارا پتہ بتلائے گا تو تیری بیوی پر طلاق ہو جائے گی۔ اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لیا۔ وہ چور اس کا سارا سامان لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا، اگر میں چوروں کا پتہ بتلاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا مگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اگر پتہ نہیں بتلاتا تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ تو مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا، یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے، اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ عہد کر چکا تھا۔ پھر وہ شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا، بہت غمگین، اداس اور پریشان تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آج تم بہت اداس
اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت میں کہہ بھی نہیں سکتا اور چپ رہوں تو بہت نقصان میں جاتا ہوں۔ فرمایا کچھ تو کہو۔ اس نے کہا حضرت اگر ہم نے کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے کہ اجمالاً کہو تو۔ اس نے کہا حضرت چوری ہو گئی ہے، میں نے عہد کر لیا ہے اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتلایا تو میری بیوی کی مجھ پر طلاق ہو جائے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہیں، وہ تو محلے کے ہیں، لیکن اگر پتہ بتاتا ہوں تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ امام صاحب نے فرمایا مطمئن رہ، بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا اور تو ہی پتہ بھی بتائے گا۔ کوفہ میں پھر شور ہو گیا کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ایک عہد ہے، جب وہ پورا نہ کرے گا تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ یہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا؟ علماء اور فقہ پریشان ہو گئے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہ جائے۔ اس میں چور بھی تھے۔ اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا، ایک طرف خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اس آدمی کو بٹھا دیا اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا، جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہتے جانا یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق کہتا جاتا کہ یہ بھی چور نہیں، اور جب چور نکلنے لگتے تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اسی طرح اس نے گو بتلایا نہیں، مگر بلا بتلائے سارے چور بھی متعین ہو گئے کہ یہ سب چور ہیں۔ چنانچہ چور بھی پکڑے گئے، مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ تدبیر کی بات تھی۔